تربیت اولاد کے تعلق سے آپ بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. میں اس لمبا چوڑا موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا. میں آپ کو ایک دو بات بتا کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا. ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحلہ من ادب حسن، کہ باپ جو ہے اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت دے، دینی تربیت اس کی اتنی اچھی کرے کہ وہ با ادب ہو جائے، اچھے اخلاق کا ہو جائے، حسن اخلاق کا ہو جائے. یعنی تربیت اس طرح سے اولاد کی جائے کہ وہ اچھے اخلاق والا بن جائے. اور آپ تمام لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر با ادب اور با اخلاق آج تک کوئی آیا ہے نہ آئے گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق نہیں ہوتے، نعوذ باللہ با ادب نہیں ہوتے، تو ان کی بات بھی کوئی نہیں مانتا، اور وہ دین اسلام عرب کی سرزمین سے پھیل کر ہمارے اس ہندوستان میں اور پوری دنیا کے اندر نہیں جاتا. اس لیے ادب کا اور اچھے اخلاق کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے. اس لیے ہم اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ نماز روزے کے ساتھ دینی امور پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ با ادب اور حسن اخلاق والا بھی بن جائے. مشہور حدیث ہے، ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے جو دین فطرت پر پیدا نہ ہو، یعنی دین اسلام کی فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے. تو اب جب دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. اگر اس طرح سے نہیں ہوتی ہے تو اب جو بچہ کسی یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہودی بنا دیتا ہے، اور کوئی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسے نصرانی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی بچہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو اس کے والدین مجوسی بنا دیتے ہیں. یا یہودی لوگ کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اسحاق بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں. یہ یہود و نصارہ، جسے یہودی کے نام سے آج ایک دیش جانا جاتا ہے، جہاں سے ابھی کچھ دنوں پہلے لڑائی وغیرہ ہو رہی تھی، یہ یہودی لوگ ہیں. اور نصرانی وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں آج بھی، اور ان کا کہنا ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصرانی لوگ جو ہیں، نصارہ جو ہیں، وہ آج بھی یہ بات بولا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کوئی آدمی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر کبھی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. لم یلد ولم یولد. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا نہ باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابھی بھی جو نصرانی لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اور جو لوگ مجوسی ہیں، جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے مجوسی لوگ ہیں، تو اس لیے جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ایسے بنا دیتا ہے. ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم کو ان کی جو دینی فطرت ہے اس پر ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت اچھی طرح سے کرنی ہے. حدیث آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اکثر علماء بولتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، یا دوسری روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، اور اس کے اندر ولد صالح کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے
اپنے بچے کو نیک اور صالح بنایا، اچھا بنایا، اور وہ بچہ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی ماں باپ کو پہنچتی ہے، تو اس کی دعا بھی ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے اولاد کی تربیت میں دینی تعلیم کو ضرور شامل رکھیں۔ آپ اپنے بچے کو انجینئر بنا دیں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیں، آپ اپنے بچے کو پائلٹ بنا دیں، آپ اپنے بچے کو کچھ بھی بنا دیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی تو آپ نے اپنے بچے کو برباد کر دیا۔ کیا کہا میں نے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، تو آپ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ کیوں؟ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کو جاننے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے جو علماء اکرام ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ انجینئر کا نام نہیں ہے، ڈاکٹر کا نام نہیں ہے، پائلٹ کا نام نہیں ہے، اور بھی بڑے بڑے سروس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام نہیں ہے، وہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت اچھی طرح سے کریں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنائیں، داروغہ بنائیں، انجینئر بنائیں، جو چاہے وہ بنائیں، لیکن دینی تربیت ضروری ہے۔ اس میں آپ کے بچوں کے لیے بھی بھلائی ہے اور آپ کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو آپ کے بچے کی دنیا اور آخرت برباد ہوگی اور آپ کی بھی آخرت برباد ہوگی، چونکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا سارا عمل منقطع ہو جائے گا۔ کوئی عمل آپ کے پاس جانے والا نہیں ہے الا یہ کہ آپ نے 3 کام میں سے کوئی ایک کر کے رکھا ہو۔ صدقہ جاریہ، اس طرح کے اداروں میں ایک روم آپ نے بنا دیا، کچھ چندہ دے کے کچھ کام کروا دیا جس کو صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے، کہیں ایک درخت لگا دیا، اور بھی بہت سارا کام دینی امور کے لیے اس کام کو کرنا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے لوگ استفادہ کرتے رہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح نیک اولاد ہونا چاہیے، اور علم ينتفع به، یہ عالم علماء نے پڑھ لکھ کر کوئی کتاب لکھ دی یا کچھ بچوں کو پڑھا دیا، یعنی کوئی ایسا کام اپنے علم کے ذریعے سے کیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، تو یہی 3 چیزیں آپ کے پاس پہنچیں گی۔ اور ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی ہم لوگ نہیں کرتے، ایک بھی نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا نام عبدالستار، عبدالرحمن، عبدالغفار، عبدالرحیم سب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم رات میں سو کر یہ سوچے کہ ہم نے آج دن بھر میں کتنا دین کا کام، پھر میں ایک بہت مشہور عالم ہے، اس کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ آج کل فیس بک میں ان کی تقریریں بہت چل رہی ہیں، ان کے دروس بھی بہت چل رہے ہیں۔ جو مسجد قباء ہے اس کے امام ہیں، مسجد نبوی میں بھی ان کا درس ہوتا ہے، الشیخ سلیمان الرحیلی۔ انہوں نے ان کی ایک عبارت بہت چل رہی ہے آج کل، انہوں نے کیا کہا کہ علموا اولادکم سورۃ الفاتحہ، کہ تم اپنے اولاد کو سورہ فاتحہ سکھا دو، لِأَنَّهُمْ إِذَا تَقْرَؤُونَ فِي كُلِّ 5 صلوات تُوجَبُ۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ عبارت ان کی بہت مشہور ہے اور بہت چل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ تم اپنی اولاد کو سورہ فاتحہ سکھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارے بچے نماز میں 5 مرتبہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اب میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو سورہ فاتحہ پڑھایا، سکھایا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ 2 4 5 لوگ ہی ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ سورہ فاتحہ کون سکھایا؟ مکتب کا مولوی صاحب، جس کو آپ نے
4-5 हज़ार रुपये दे के रखा है। मकतब के मौलवी साहब सूरह फातिहा पढ़ाए आपके बच्चों को, तो आप जब आपका बच्चा 5 वक्त नमाज पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसका सवाब किसको जाएगा? वही मौलवी साहब को जाएगा जिसने सिखाया है। इसलिए आप में से हर कोई, सबको सूरह फातिहा याद है। अपने बच्चे को खाने के लिए बैठकर सूरह फातिहा आप सिखा सकते हैं। रात में जब आप सोए तो उसको सूरह फातिहा सिखा सकते हैं। हमारे एक साथी थे जामियतुल इमाम में, ताज्जुब होता है उन पर। उन्होंने कहा कि हमारे दादा ने हमें तमाम आइम्मा, मुहद्दिसीन और रावी हदीस, मुफस्सिरीन सबके नाम के साथ तारीख़ वफ़ात, यानी कब उनकी पैदाइश हुई, किस सन में, और उनकी वफ़ात कब हुई, वो सिखा दिया। जैसे कंप्यूटर जवाब देता है वैसे ही। और किसी के बारे में भी उससे जब पूछा जाता था क्लास में तो फौरन वो बरजस्ता जवाब देता था। करें कि ये तुमने कैसे याद किया? उलमा इकराम जान रहे हैं कि तारीख़ वफ़ात में खलत मलत बहुत होता है, तारीख़ पैदाइश में खलत मलत बहुत होता है, याद नहीं रहती है सब चीज़। इम्तिहान के वक्त तैयारी करके लोग इम्तिहान दे लेते हैं, लेकिन फिर चूँकि उसको और पढ़ना लिखना नहीं होता है, कम होता है, तो जो मशहूर सहाबा इकराम हैं, उसके बाद मुहद्दिसीन हैं, रुवात हैं, आइम्मा हैं, जो मशहूरीन हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उन्हीं की याद रहती है, बाकी लोगों की याद नहीं रहती। लेकिन उनके दादा ने दस्तरखान पर बैठकर, टेबल पर बैठकर उसको ये तमाम चीज़ें सिखा दिया। तो हम लोग तो सूरह फातिहा सिखा ही सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही अर्ज करूँगा कि आप लोग, आपके हर दिल अजीज़ मुकर्रिर मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। बीच में मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, और इतनी रात तक मैं कहीं रुकता भी नहीं हूँ, बहुत रात भी हो गई, क्योंकि हर रात कहीं न कहीं जाना पड़ता है, तबीयत भी ख़राब है। बस मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी औलाद की तरबियत ज़रूर करें, और उनकी तरबियत दीनी तालीम से शुरू करें। दीनी तालीम से उनकी तरबियत शुरू करें, और उसके बाद जब आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे तो उनको फिर आप जिस फील्ड में तैयार करना चाहें, हस्बे इस्तिताअत, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप डॉक्टर बना सकते हैं तो डॉक्टर बनाएं, अगर प्रोफेसर बना सकते हैं तो प्रोफेसर बनाएं। जो भी ताकत दी उस हिसाब से आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाते जाएं, लेकिन सबसे पहला काम दीनी तालीम से उसको आरास्ता जरूर करें। यही मैं आपसे गुजारिश करूँगा। और एक बात मैं और कहूँगा, हमारे इलाके में जो भी छोटे छोटे मदारिस हैं इस तरह के, उसको आप लोग ना भूलें। आजकल अगर देखा जाए तो यही दीन के किले हैं, दीन का सुतून यही है।